السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقانی میموریل ٹرسٹ کے سبھی زعماء کو میرا سلام، تہنیت، مبارکباد۔ خاص کر ٹرسٹ کے روح رواں جناب محترم حمید اللہ حقانی صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت آپ سے ہماری ملاقات 20 سال پرانی ہے۔ میں بٹمالو بائی پاس پر آپ کے یہاں آیا جایا کرتا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ بہرحال آج جناب بشیر صاحب نے حکم فرمایا کہ 31 مئی جو عالمی سطح پر نو ٹوبیکو ڈے یعنی نشہ کے خلاف یعنی سگریٹ نوشی کے خلاف منایا جاتا ہے، پہلے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسی مضر چیز کو منانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے کہ سگریٹ نوشی نقصان دہ ہے، یہ منہ کے کینسر کا موجب بنتی ہے اور اسی وجہ سے ہزاروں جانیں، لاکھوں جانیں دنیا میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان کی بات نہ کریں، ہم اپنے کشمیر کی بات کریں۔ یہاں سگریٹ نوشی کا جو رجحان ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر سب کو پتہ چلے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک تازہ ریسرچ ہے جو کچھ ماہر نفسیات نے کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہماری بیٹیاں بھی سگریٹ نوشی میں پیش ہیں۔ یقین کیجئے، مجھے ایک ماہر نفسیات جو بہت بڑے پروفیسر ہے سائیکیٹری کے، انہوں نے مجھے ایک بار بتایا کہ وہ بلیوارڈ پہ جا رہے تھے تو بلیوارڈ پر کچھ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے مل کر سگریٹ پی رہے تھے۔ تو یہ شرم و حیا جب ختم ہوئی ہے تو یہ وبا، یہ بیماریاں تو لازم بنتی ہیں۔ جب آپ قدرت کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے، چاہے وہ کرونا کووڈ کے شکل میں آ جائے، سیلاب کے شکل میں آ جائے، بھونچال کے شکل میں آ جائے، قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے۔ میں کینسر سوسائٹی کا ایک ادنا ممبر ہوں اور بھی کچھ تنظیموں کا ممبر ہوں، اور مجھے اس طرح یہ معلوم ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کا کتنا بڑا نقصان ہے انسانی جانوں پر۔ لیکن کیا کیجئے گا، ہماری سرکار، ہماری حکومت، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے بیوروکریٹس، جب بھی سگریٹ پہ پابندی کی بات چلی تو انہوں نے اپنی ٹانگ اڑائی اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح شراب کے ہمیں ایکسائز ڈیوٹی میں اتنا پیسہ آتا ہے، اسی طرح سگریٹ میں جو لوکل ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ اور جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم بجلی کا فیس نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہمیں دوسرے ذرائع سے اپنے ریونیو کو بڑھانا پڑتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے والدین پہ، ہمارے بزرگوں پہ، محلے میں امام صاحبان پہ، آپ جیسے بزرگ کو پر یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ گھر میں دیکھیں، بچوں کو دیکھیں۔ دیکھیے، میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ بار بار چیونگم کھا رہا ہے یا کچھ الائچی منہ میں ڈال رہا ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ منہ میں بدبو ہٹانے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے اور آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ بار اچانک اس کے جولے کی، اس کی بیگ کی، اس کے اسکول بیگ کی، اس کے پرس کی، اس کی ایک تلاشی لے لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا ہے۔ آج سگریٹ پی رہا ہے، کل اور کوئی نشہ کرے گا، مینڈریکس ہوگا، افیم ہوگا یا اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیے گا، کیونکہ آپ پولیس سے، حکومت سے، بیوروکریسی سے یہ مت توقع کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، لیکن سب سے بڑا رول جو بنتا ہے وہ ماں کا بنتا ہے، باپ کا بنتا ہے، مسجد کے امام کا بنتا ہے، گھر میں بزرگوں کا بنتا ہے۔
آج 31 مئی کے دن حقانی میموریل ٹرسٹ نے جو پہل کی ہے اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن کشمیری میں کہتے ہیں نا پنہ بیبی شکر مشکن پتہ وچھن، پہلے خود کو دیکھیے، اول خیش بعد درویش، پہلے خود دیکھیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، لیٹ اسٹارٹ فرام ہوم. آئیے گھروں میں دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی. دیکھیے بہت آسان ہے طریقہ، بہت آسان ہے طریقہ. کسی نہ کسی بہانے آپ چپکے سے ان کے بیگس پرسز کو چیک کر لیجئے گا، اور مجھے امید ہے کہ ایک خوف ان پہ طاری ہوگا، ایک ڈر ان میں دل میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے اس ڈر کی وجہ سے وہ یہ نشہ کرنا چھوڑ دیں. میں کچھ ذاتی مصروفیات میں الجھا ہوا ہوں، نہیں تو میں کچھ اور بھی مفصل طور مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ہمارے ہاں سگریٹوں کی جو فروخت ہے وہ کتنی بڑی ہے. میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ بیکری اور میٹ کے برابر ہماری سگریٹ کی فروخت ہوتی ہے، چاہے وہ نسوار ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ بیڑی ہے. نو مرض پھیلیامت ان مزورن ست آسان وہ کوشر شین چوان یہ بیڑی تھی، اور بیڑی میں اتنی زیادہ بدبو ہے اور اتنا زیادہ کیونکہ اس میں کوئی فلٹریشن نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھا پتا ہوتا ہے تمباکو کا جو سیدھے آپ کے لنگس پہ چلا جاتا ہے. ان حالات میں جب کرونا کا جو وار ہے لنگس پہ ہے، پھیپھڑوں پہ ہے، تو ہم اس کے لیے ایک آسائش پیدا کرتے ہیں کرونا کے لیے، وہ سگریٹ ہے. اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مالی بھی نقصان ہے اور جانی بھی. بہت بہت شکریہ.